سر آگے جو سب سے بڑا بگ چیلنج آنے والا ہے وہ تو میرا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگلا پروگرام ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے. امریکنز ہیو ہیوج سے ادھر تو وہاں پہ ایف ٹی ایف بھی بڑے عرصے سے وہ چلے خاموش پڑا ہوا ہے، وہاں سے میں نکال دیا تھا. سو پاکستان کے لیے تو بگ چیلنجز ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اگر فیئرلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا یہاں پر، ان کی پارٹی نے مطلب اپنا دباؤ بڑھایا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ زیادتیاں کی گئی ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس کو بلڈوز کیا گیا، تو وی آر ان اے بگ میس. ایک طرف آرمی ہم آپریشن کر رہے ہیں، ادھر سے امریکنز کے اسٹیٹمنٹ ہیں، ادھر سے خان صاحب وہ جیل میں ہیں. اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے اور مستقبل بہت خوشائن نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا، یہ مطلب سوال اٹھتا ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ ایک امریکن کو ایک سامراج کے طور پر دیکھا، افغانستان ہو دیگر ہو، انہوں نے ہمیشہ ان کی بیشنگ کی، وہ ہم سب جانتے ہیں ان کی پوزیشننگ رہی، اپنی رجیم چینج میں ان کو بلیم کیا اور مسلسل کیا، ان کے پریزیڈنٹ ہوں یا ان کے سفیر ہوں، سب پہ وہ بات کرتے رہے. اور جان بالٹن کا میں نے ایک دفعہ انٹرویو سنا تھا، وہ ابھی بھی ہوگا، جس میں لیکن انہوں نے کہا تھا جی کہ خان صاحب ہمارے لیے بڑے اہم ہیں. اب کانگریس وہی کہہ رہی ہے، وہ خان صاحب کا سٹانس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے. تو اچانک امریکنز کے لیے عمران خان صاحب اتنے امپورٹنٹ کیوں ہو گئے؟ وہی وہ چائنیز والی ہے، کیونکہ خان صاحب کے دور میں سپیک جو ریورس کیا گیا، روکا گیا، الزام لگتے ہیں ان پہ، اور انہوں نے ایکٹیویٹی نہیں دیکھا. آپ نے جیسے کلیم کیا ہے کہ مسئلہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ چائنا کا ہے تو خان صاحب سے میٹر نہیں کرتے، اے بی سی ڈی کوئی بھی ہوگا، کوئی بھی ایشو چاہیے تو خان صاحب سے میٹر نہیں کرتے نا. لیکن یہ خان صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ عبدالرزاق داؤد نے بیان دے دیا تھا، میرا خیال وہاں پہ لندن کا اخبار میں چھپا، سپیک کے خلاف بیان دیا. پھر ان کے منسٹر تھے جو کہتے تھے چائنیز کے ساتھ جتنی انویسٹمنٹ ہوتی رہی ہیں وہ اس میں کرپشن ہوتی رہی ہے، بلکہ اس میں احسن اقبال صاحب اور مراد سعید صاحب کے تو لیگل بیٹل بھی چل رہی ہے. اس پہ چائنیز بڑے ناراض تھے، جناب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے کرپٹ پارٹیز ہیں، کرپٹ ہمارے وہ ہیں، ہمارے پروجیکٹس ہیں. اور خان صاحب کے دور میں تو ہو رہا ہے، ان کے دور میں اچانک پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ چائنا دوسری دفعہ جا رہے ہیں، اور اب کی دفعہ آرمی چیف بھی تھے. سو آپ کو لگتا ہے؟ بات میں سمجھ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی سازش ہوئی ہے جس میں خان صاحب انوالو ہیں. ایسی سازش وغیرہ نہیں ہے. آپ کے سامنے شطرنج کی گیم ہے، آپ سامنے بچھی ہوئی ہے، چالیں چلی جا رہی ہیں، اس میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے صاحب نہیں سر، اس کے کیا مفادات ہیں، اس کے مطابق بات چیت ہوتی ہے. میں تھوڑا سا اس لیے مطلب ایک نارمل میں انسانی لیول پہ بات کر رہا ہوں. سر میں اگر آپ کے خلاف یہاں بیٹھ کے مسلسل گفتگو کروں گا یہاں پہ سپوزلی پورے 2 سال، اور اپنی ہر مطلب جو بھی میرے ساتھ برا ہوا میں اس کا ذمہ دار سمجھوں گا اوپنلی، تو کل کو آپ تو وہاں پہ میرے حق میں لابنگ نہیں کروائیں گے کہ جناب اگر میں مشکل میں ہوں یہاں پر، آپ تو کہیں گے ٹھیک ہوا ہے. تو پتہ ہے کہ ملکوں کے تعلقات میں صرف مفادات ہوتے ہیں، اس میں شخصیات اور دوستی میٹر ہی نہیں کرتی. تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت امریکنز کے مفادات یہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں زیادہ اس وقت، یہ موجودہ رجیم اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا مفاد ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے، ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ چین کے ساتھ تعلقات آپ کے بڑھیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ضرور آئے گا. اس لیے کہ وہ اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. امریکی ایک دفعہ نہیں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن جب یہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ سے وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں یہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے ہمارا انیمی پبلک انیمی نمبر 1 ہے، اور چائنا کو ہم جو ہے نا پسند نہیں کرتے، اور چائنا سے کسی ملک کو، اور ہر بات جب بھی کبھی ذکر آتی ہے کسی بھی ملک کے چائنا سے قرض لینے کا، تعلقات بنانے کا، تو ضرور اس کا اگر جب معاملہ ہوتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس ملک کو ضرور وارن کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ خیر سے زیادہ تعلقات نہ بڑھائیں. یا امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بڑی تیزی سے ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہا ہے، یہ اس میں رشین ماڈلز کہیں، اس میں چائنیز ماڈل کہیں، جہاں پہ اپوزیشن کی گنجائش نہیں ہے، جہاں پہ ریگڈ الیکشنز ہیں، یہاں طاقت استعمال ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پہ پابندیاں ہیں، مخالفین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کیسز بنائے ہوئے ہیں. سو وہ اسے روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بلاک میں رہیں، ایک کیپٹلسٹک یا ڈیموکریٹک بلاک میں رہیں. یہ تو بالکل ہو سکتا ہے نا، جس سے ہم کبھی کسی بھی معاملے کے پازیٹیو اس پہلو پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہم ہمیشہ نیگیٹو بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہرحال ایک پہلو ہے کہ ہمارے یہاں ہیومن رائٹس کی مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ڈیموکریٹک نارم کو پامال کیا جاتا ہے، تو اس پہ ظاہر کانگریس میں تو کم از کم آواز اٹھے گی، ضرور اٹھے. اچھا، اس پہ سر یہ اب فردر اس کا کوئی فالو اپ بھی کیا جائے گا؟ یہ جو قرارداد ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ، میرا خیال ہے کیا جائے گا، اس پہ ہوگا سر درجہ سارا کیا جائے گا، اس کو سینٹ میں لے کے جائیں گے معاملے کو.
اچھا کوئکلی انور اقبال صاحب، اگر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں کہ دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ حمایت کر رہا ہے جو دہشت گردی کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، سو یہ اس آپریشن کی تناظر میں ہے جو ابھی ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ دہشت گردی کے خلاف جو تعاون ہے نا، اس میں امریکہ کی بڑی واضح پوزیشن ہے کہ ہم دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان سے مکمل تعاون کریں گے، اور اس میں ہم یہاں تک کہ جب کئی دفعہ سوال اٹھائے گئے کہ آپ ہتھیار وغیرہ بھی دیں گے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ہماری مسلسل پاکستانی حکام سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور ہمارا تعاون جاری ہے، تو میرے خیال میں چھوٹے موٹے جو احتیاط چاہتے ہیں وہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ اچھا لاسٹلی سر، لاسٹ کوشچن، ہماری پاکستان کے لیے سرٹن کیپٹل بڑے اہم ہیں اور بڑے اچھے سیزنڈ وہاں پہ ڈپلومیٹس بھیجے جاتے ہیں، وہ چائنا ہو، برٹن ہو، امریکہ ہو، سعودیز ہوں، اور بھی تھوڑے یورپین کنٹریز میں، امریکہ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جو قرارداد ہے یہ اٹ ہیز کم ایز اے بگ سرپرائز پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے۔ تو ہمارے ڈپلومیٹک کور جو ہے وہاں پہ واشنگٹن میں یا دیگر بڑی اسٹیٹس میں بیٹھے ہیں، انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی قرارداد آ رہی ہے جو یہ حکومت پاکستان کے لیے امبیرسنگ ہو سکتی ہے۔ کوئی ان کی طرف سے تیاریاں، کوئی ان کی طرف سے کوئی لابنگ، کوئی ان کی طرف سے کاؤنٹر، کچھ آپ کو نظر آیا یا آپ کا خیال ہے دے ور آلسو کاٹ آف گارڈڈ کہ انہیں بھی اخبار سے پتہ چلا ہے، پروسیڈنگ سے چلا جی قرارداد آئی ہے؟ نہیں دیکھیں، بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ ہوا یہ کہ پچھلے تقریباً 1-1.5 مہینے بلکہ 2 مہینے سے ہمارے سفیر صاحب بھی بہت بزی ہو گئے ہیں۔ جیسے جیسے ان کو یہ اطلاع ملتی تھی کہ پی ٹی آئی والے وہاں موو کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو سفیر صاحب بھی جاتے تھے اور ملاقاتیں کرتے تھے، اور ان کی ایک دن میں 2-2, 3-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ گھر پہ کھانے پہ بلایا، ان کو ایمبیسی میں بلایا گیا، کانگریس مین سیکرٹری وغیرہ کو مسلسل ملاقاتیں ہوئی اور خبریں بھی ریلیز کرتے رہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں ہوا اس ملاقات۔ مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ ورکر ہوں یا سپورٹر ہوں، وہ ہماری پوری ڈپلومیٹک کور پہ جو امریکہ میں ہے، اٹس اے ہیوج نمبرز، ان تمام پہ وہ ڈومیننٹ رہے ہیں اور انہوں نے ان کو بیٹ کیا ہے، پاکستان کے ڈپلومیٹس کو، ان کو ڈپلومیٹک جو وہاں پہ ہمارے ایمبیسیز ہیں یا ہمارے کونسلیٹ ہیں، وٹ ایور، سو دے ہیو بین بیڈلی بیٹن بائی پاکستانیز امریکنز۔ یہ تو ہوگا سر، اس لیے میں نے پہلی بات کی کہ ان کے انفلوئنس میں اضافہ ہوا ہے، ان کے میں مالی استحکام آیا ہے، اور وہ انفلوئنس اور مالی استحکام کا اکیلی ایمبیسی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، ان کو انگیج رکھنا پڑے گا۔ آپ کے ہاں میں نے تو ایک زمانہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ کانفرنس ہوتی تھی، انویسٹمنٹ کانفرنس کے نام پہ جو ہے وہ بلا کے کچھ کیب ڈرائیورز، کچھ چھوٹے موٹے دکاندار اٹھا دی جاتے اور اس کو خبر فائل کر کے اور اسلام آباد کو مطمئن کر دیا تھا کہ انویسٹمنٹ کانفرنس ہو گئی۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کشمیر کے لیے مظاہرہ ہوا باہر انڈین ایمبیسی کے سامنے، اس میں ایمبیسی مشکل سے 10 یا 12 یا 15 یا 20 افراد لا سکی، جبکہ آپ کو پتہ 60,000 سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں گریٹر واشنگٹن ایریا میں۔ وہ اس لیے کہ ابھی تک وہ رویے میں تبدیلی نہیں آئی ہے، وہ جو رویہ ہوتا ہے کہ آپ کو عوام سے انگیج رکھنا ہے، وہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ لیکن اب اور مشکل ہو گیا ہے کہ بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو یہاں پاکستانی رہ رہے ہیں وہ یو ایس سٹیزن ہے، ان سے ایمبیسی اس طرح کھلم کھلا جا کے ان پہ کمپنی نہیں کر سکتی، ان کو پرسویڈ نہیں کر سکتی۔ تو اب یہ بھی ہے، اب یعنی ایمبیسی کے لیے، ہمارے سرکاروں کے لیے یہ کام کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلے پاکستان ایک بہت کلوز الائی تھا، تو ہمیں کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی، اب تو ہم پہ آپ دیکھیں ہم پہ لگی رہتی ہے، آج سے باہر نہ نکلیں۔ انور بھائی مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام دو ایکسٹریم میں پھنس گئے، آگے کھائی ہے پیچھے سمندر ہے۔ ایک سائڈ پہ ہمارے امریکن پاکستانی بھائیوں نے دباؤ ڈالا ہوا ہے، دوسری سائڈ پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آف پولیٹیکل ایلیٹ ہے، یہ ضد میں کھڑی ہوئی ہے، یہاں کرائسس ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ بھی وہی مطلب زیادہ دباؤ پہ یہ ایرانینز یا یہ نارتھ کوریاز والی پابندی لگتی ہیں، تو دین دا مطلب ہے پیپل آف پاکستان ول سفر۔ اس میں تو نا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اپنی جنگیں لڑایاں، ادھر سے وہاں سے امریکنز کے دباؤ، تو ویئر وڈ یو اسٹینڈ؟ مطلب یہ پاکستان کے لوگ کیا کریں؟ بڑا آسان کام ہے اگر کرنا چاہیں کہ آپ اپنی لڑائیاں ختم کریں، لوگوں سے ساتھ بات چیت کریں اور ایک ایسا فارمولا بنانے کی کوشش کریں جو جس میں جو پرائم منسٹر نے بات کی نا کہ معاشی استحکام کے نام پہ تعاون کریں، لیکن وہ تعاون معاشی